هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بندے چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ آج اس کی 48ویں قسط ہے، اور آج سے ہم سورہ آل عمران میں جو آیات احکام آئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی تو پہلی آیت نہیں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کے اندر وہ آیات شامل ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اسلوب کو بیان فرمایا ہے۔ آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا، یہ آیت مبارکہ کسی ایک حکم پر شامل نہیں ہے، بلکہ اس نظام پر اور اس مضمون پر مشتمل ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات کی تقسیم ہوتی ہے کہ یہ آیات احکام ہیں، یہ غیر احکام ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کی کئی طرح کی تقسیمات ہیں، ان میں سے ایک تقسیم پر یہ آیت مبارکہ مبنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں جو صاف معنی رکھتی ہیں، محکمات ہیں، اور انہی آیات سے حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ سنتے ہوں گے اسی آیت مبارکہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات محکمات کا ارشاد فرمایا، متشابہات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور بھی مضامین اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن عنوانات کو زیر بحث لائیں گے، کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات: نمبر 1، محکم اور متشابہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2،
مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 3، کجی دل والوں سے کون مراد ہیں؟ نمبر 4، راسخون فی العلم کی کیا علامات ہیں؟ نمبر 5، متشابہ آیات قرآن کریم میں ذکر کی جانے کی کیا حکمتیں ہیں؟ آئیے اپنے موضوعات کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی کئی اقسام ہیں، اور مختلف اقسام قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی بعضوں کا سمجھا جاتا ہے، تاکہ جو قرآن پاک کا اسلوب ہے وہ ہمیں پتہ چلے۔ تو قرآن پاک کا اسلوب سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی بہت ساری تقسیمات ہیں۔ فقہاء کرام نے، اہل اصول نے ان کی تقسیم بندی بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک تقسیم بندی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں کتنا ان کا معنی ظاہر ہے، کتنا واضح ہے اور کتنا خفی ہے۔ معنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ اور معنی خفی ہونے کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر آیات محکمات اور آیات متشابہات کا تذکرہ ہوا۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ جو محکم کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے محفوظ ہونا۔ تو چونکہ یہ جو آیات محکمات ہوتی ہیں ان کا معنی ایسا متعین ہوتا ہے کہ دیگر احتمالات سے یہ محفوظ ہوتی ہیں، اور فرمایا گیا ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہیں۔ اصل اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام فرمایا، بہت ساری چیزوں کو حلال فرمایا۔ تو حرام ہونے کا تذکرہ، حلال ہونے کا تذکرہ چونکہ آیات محکمات میں بیان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہن ام الکتاب۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا منہ آیات محکمات، کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکمات ہیں، یعنی ساری آیتیں آیات محکمات نہیں ہیں، کچھ ہیں، اور جو ہیں وہ قرآن کریم فرقان حمید کا مغز ہیں۔ لفظ کہتے ہیں اس چیز کو جس کی طرف بار بار پلٹنا پڑے۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہمارے دل بھی متوجہ ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، اور حج کرنے والے، عمرے کرنے والے بار بار اس شہر کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آیات محکمات وہ آیات جن کا معنی واضح ہو، جیسے فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے، کسی کا اختلاف نہیں اس کے معنی میں، بہت واضح معنی ہے۔ حرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو سود کو حرام کرنے کا حکم بیان ہوا، ایک واضح معنی ہے۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں اللہ رب العزت نے جن کے اندر احکام کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، اور احکام جہاں بھی بیان ہوئے ہیں واضح انداز ہی میں بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے، کون سی عورتیں حرام کی گئیں، بہت واضح انداز کے اندر۔ آپ ترجمہ سنتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ جناب کس کس کیٹیگری کی جو خواتین ہیں وہ حرام ہوتی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ وراثت کے مسائل کو لیجئے، بہت ہی واضح انداز میں کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ بیوی جو ہے جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی اگر اولاد ہوگی تو 8واں حصہ پائے گی، اولاد نہیں ہوگی تو 4تھا حصہ پائے گی۔ ماں کو ایک حالت میں 6واں حصہ ملے گا، ایک حالت میں ماں بقیہ کا ثلث ملے گا۔ یہ کتنے واضح مسائل ہیں۔ تو جو احکام کی آیتیں ہیں، ان احکام کی آیات کو محکمات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے جو معنی ہیں، ان کا جو مفہوم ہے، اس میں کسی قسم کا خفا نہیں ہے، اشارتاً کنایتاً بات نہیں ہے، واضح انداز میں وہاں بات کی جاتی ہے۔ جو دوسری کیٹیگری ہے اسے کہتے ہیں آیات متشابہات۔
ویسے تو قرآن پاک کی آیات کی اور بہت ساری اقسام ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں تقسیم بندی کی گئی ہے کہ محکم میں واضح معنی ہوگا اور متشابہات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا معنی ہی نہیں معلوم، جیسے الف لام میم را، ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم، ان کا معنی ہم نہیں جانتے۔ دوسری وہ آیات متشابہات ہیں کہ جن کا معنی تو ہم کرتے ہیں، جیسے ید کا معنی ہے ہاتھ، تو ید اللہ فوق ایدیہم، لفظی ترجمہ یہ ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی جسمانی حیت سے پاک ہے۔ لفظ ید بول کر اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لفظی معنی تو معلوم ہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ مراد ہم نہیں جانتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم تاویلی معنی مراد بیان کریں گے کہ ید سے مراد رحمت ہے، ید سے مراد قوت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ تو آیات متشابہات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن کا معنی ہی ہم نہیں جانتے، دوسری وہ کہ جن کا لفظی معنی اور لفظی ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ لفظی ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے اس میں خفا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے جانا قرآن پاک کی آیات کی دو اقسام، جس کا خود تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کیا گیا ہے کہ ایک قسم کی آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں آیات محکمات کہتے ہیں، دوسری قسم کی آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں، وہ خوش نصیب لوگ جو عالم کورس کرتے ہیں تو وہ دوسرے تیسرے درجے میں ہی قرآن پاک کے ان علوم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصول فقہ جو ہے اس کا غالب حصہ جو ہے وہ قرآن پاک سے متعلق ہے، کہ قرآن پاک کی جو نظم ہے، قرآن پاک کی جو عبارت ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں جناب، عام، خاص، مطلق، مؤول، اور یہ 4 اقسام میں نے بیان کی، یہ 4، پھر ان کے مقابل میں 4، پھر قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کس طرح ہوتی ہے، اور مطلب کہ بیانات کی کتنی اقسام ہیں، جو خطیب بیان کرتا ہے وہ بیان نہیں، وہ ایک اور اصطلاحات ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو فہم ہے، قرآن پاک کا جو سیکھنا ہے، اس کے لیے بہت سارے علوم ہیں۔ آج کے سلسلے کے اندر، اس حصے کے اندر تھوڑا سا ہم نے ٹچ دیا ہے اس کا، اور ٹچ بھی اس لیے دیا ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہوا ہے، اس بات کا سمجھنا بھی ضروری تھا۔ اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ تو مفسرین نے متعدد شان نزول بیان فرمائے ہیں۔ ایک شان نزول یہ بیان فرمایا، اب پہلے تو آپ آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہوا ہے اس کو ذرا مستحضر کریں۔ پہلے سے یہ بیان ہوا کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ پھر فرمایا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کے در پہ رہتے ہیں کہ جن کے معنی میں خفا ہے، جو متشابہات ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ فتنہ برپا کر سکیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی من گھڑت تعویل بیان کر سکیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور جو علم میں پختہ یقین رکھتے ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ پھر ایک جداگانہ بات بیان ہو رہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے کچھ نصارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ قرآن پاک نے یہ کہا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روح اللہ ہیں، ان کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کی روح ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ معنی اخذ کیا کہ بیٹا باپ کی روح ہوتی ہے،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے روح اللہ، یہ معنی لے کر وہ بارگاہ رسالت میں آئے، اور قرآن ہی سے، حالانکہ وہ قرآن کو مان نہیں رہے تھے، اپنا استدلال کیا کہ جی قرآن کے یہ الفاظ ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ حصے قرآن کے جن کے معنی میں پوشیدگی ہے، خفا ہے، ابہام ہے، کچھ لوگ ان آیات کو لے کر اپنا مفہوم اور اپنی مراد اور اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذمت بیان کی گئی ان لوگوں کی۔ ایک اور شان نزول اس کے حوالے سے بیان ہوا، علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے در منصور میں اور طبری کے حوالے سے لکھا، اور محدثین نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وفد سرکار علیہ السلام کی مبارک محفل سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سنی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیات تلاوت کی جا رہی تھیں۔ بڑے حیران ہوئے، جا کے اپنے کچھ لوگوں کو بتایا کہ یوں اس طرح کی آیات بیان ہو رہی ہیں، یعنی انہیں لفظ الف لام میم بڑا انوکھا لگا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس آیا اور کچھ یہودیوں کو لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حاضر جو شخص ہوا وہ آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ کے دین پر کیوں ایمان لے کر آئیں؟ آپ کے دین کی تو کل عمر 71 سال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں 71 سال ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں آپ لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں الف لام میم، اور اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 71 بنتے ہیں۔ الف کا عدد 1 ہے، لام کے 30 ہیں، میم کے 40 ہیں، کل ملا کے 71 ہو گئے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے الف لام میم صاد نہیں سنی؟ یا یوں فرمایا کہ قرآن پاک میں الف لام میم صاد بھی ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر تو عمر اور بڑھ گئی ہے، اس کے عدد 161 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم را یہ بھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب تو اس دین کی جو زندگی ہے وہ اور بڑھ گئی، کیونکہ الف لام میم را کے جو عدد ہیں وہ 271 ہیں۔ پھر حیران ہو گئے کہ حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس عدد کو جو ہے دین کی عمر قرار دی جائے۔ تو حیران ہو گئے، متحیر ہو گئے۔ تو کن الفاظوں سے انہیں شبہ لگا اور کن الفاظوں کو لے کر یہ دین اسلام کی مذمت کرنے آئے تھے، وہ الفاظ جو متشابہ الفاظ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ ان کی یہ مذمت بیان کی گئی کہ جن آیات کے اندر خفا ہے انہیں لے کر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو اور من گھڑت معنی بیان کرنا چاہتے ہو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز بیان ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا توڑ کس چیز سے بیان فرمایا؟ ان آیات کو پیش کر کے کہ جن کا عدد دوسری آیات سے مختلف تھا اور وہ عدد بڑھتا رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام اعداد کا علم جانتے ہیں، اور یہ جو اعداد کا علم ہے یہ بھی ایک علم ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعداد کا علم ہے یہ بھی ایک علم ہے، لیکن چونکہ اعداد کا علم اس سے کیا اخذ کیا جاتا ہے یہ جدا گانہ بات ہے، یہ ضنی بات ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ تو یوں مختلف حوالوں سے اعداد کا جو چیپٹر ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ کتاب کا نام عدد پر رکھ دیتے ہیں، یہ تو خیر ایک مہارت والی بات ہے، اس میں کوئی خیر اور برکت کا پہلو ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اعداد کے ذریعے کچھ عملیات بھی کیے جاتے ہیں، تو مطلقاً اس کا انکار نہیں کریں گے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اور اس روایت سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا
کہ نصارہ نے آ کر اعتراض کیا، قرآن پاک میں ہے نحن خلقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا۔ اب جو عربی کا لفظ نحنو ہے، انگریزی کے اندر دو لفظوں کو آپ سمجھیے، ایک لفظ آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں، اور جمع کا جب استعمال کریں گے تو کہا جائے گا وی آر گوئنگ، کہ ہم جا رہے ہیں۔ تو لفظ نحنو جو ہے، عربی میں دو لفظ ہیں انا اور نحنو، تو لفظ نحنو ہے یہ ایک سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، دو پر بھی بولا جاتا ہے اور دو سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہودی اس لفظ کو لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ نحنو استعمال فرمایا ہے، جو واحد کے لیے نہیں بولا جاتا، جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جمع کا کم سے کم جو عدد ہے وہ 3 ہے، لہذا پتہ ہی چلا کہ خدا ایک نہیں 3 ہے۔ یہ نصارہ نے آ کر اعتراض کیا کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے یہ ہمارا مدعا بیان کر رہی ہے، چونکہ لفظ نحنو جو ہے اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم بازار جا رہے ہیں، یعنی ایک واحد آدمی، سنگل آدمی بھی لفظ ہم استعمال کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس لفظ کا جب بھی اطلاق ہوگا، بولا جائے گا، ہر مرتبہ جمع ہی کا سیدھا استعمال کیا جائے گا۔ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں، فرق آیا کہ نہیں آیا؟ تو بعض اوقات جمع کا صیغہ بولنے کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، اگرچہ کہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں گے، ادب اس میں ہے کہ واحد کا لفظ استعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نحنو کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا ہے۔ ہمارے لیے ادب اس بات میں ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کریں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایسا الفاظ بھی استعمال نہ کریں کہ جس کا استعمال جمع کے لیے بھی آتا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اسلوب اختیار فرماتے ہیں۔ تو خیر، تیسرا شان نزول میں نے بیان فرمایا، اور ایک آیت کے متعدد شان نزول بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف طرح کی روایتیں آئی ہوں، تو مختلف طرح کی روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان فرمائی۔ اب شان نزول سمجھنے کا اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ کے مضامین کی روح کو سمجھنا، کہ آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، شان نزول پتہ چل جاتا ہے تو اس کی روح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر مذمت بیان کی گئی ان لوگوں کی جو قرآن پاک کے ایسے حصوں سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے خفا رکھا ہے، وہ ظاہری معنی چھوڑتے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صاحب والسلام کہ اللہ کے بیٹے ہونے کی نفی نہیں آئی ہے؟ موجود ہے، نفی فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جنتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یہ بھی اثرات موجود ہے۔ اور خاص سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ صاحب والسلام کے تعلق سے بھی واضح طور پر جو ہے عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ جو واضح ہے اسے چھوڑتے ہیں، واضح چھوڑ کر ایسی جگہ جاتے ہیں جس میں مختلف طرح کے احتمالات نکالے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص سوچ ہوتی ہے، خاص تھنکنگ ہوتی ہے، خاص طریقہ واردات ہوتا ہے کہ ایسی آیات کو لیا جائے۔ اب قادیانیوں کو دیکھیے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آیت مبارکہ کو ایک نئے آدمی کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو عربی گرامر نہیں آتی، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اچھا جناب، ایک اگر قادیانی یہ بات کہے گا تو اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بڑی دور کی مطلب کہ وہ دانا ڈالتے ہیں۔ اب عربی گرامر جو جانتا ہے اسے تو صاف پتہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا نکلے گا، اور دیگر آیات بھی ہیں۔ اب ان کا پہلا اسٹیپ پورا ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وفات پا چکے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور تشریف لائیں گے۔
اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں مسیح موعود تشریف لائیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، وہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ایک جھوٹی بات کہہ کے دوسری جھوٹی بات یہ قائم کرتے ہیں جی وہ مرزا صاحب کے لیے ہیں۔ اب بتائیے، پہلے دانہ ڈالا، پھر مرزا کو مسیح موعود ثابت کیا اور ایک ولی ثابت کیا، بندہ ان کے قریب آیا، اب اگلا دانہ ڈالتے ہیں نہیں وہ ذرا ولایت سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، آپ کو ہم نے بتایا نہیں، وہ تو نبی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ان مضامین سے استدلال کرتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ جن کے اندر احتمالات ہیں، معانی ہیں، کیسے پتہ چلے گا کیا معنی ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کرتی ہیں۔ ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے اور کیا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے پر قرآن پاک کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کرتے ہیں۔ چوتھے مرحلے پر ائمہ تفاسیر جو ہیں، وہ ائمہ تفاسیر بالخصوص جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ ختم کی، اور جس دن ختم کی اس خوشی میں پورا اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے رسول اکرم علیہ السلام سے قرآن سیکھا، ان کے تلامذہ، ان کے اقوال سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے مقامات کے در پہ رہیں گے، خبردار، اما الذین فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھے ہیں ان کے دل۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کا پہیہ جو ہے، اگر رم اس کا ٹیڑھا ہو جائے تو اچھی بڑی گاڑی ایک ٹائر کے رم ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور جس کے چاروں ٹائر اس طرح ٹیڑھے ہوں تو کیا ہوگا، وہ گاڑی کبھی فلاں کے راستے پر نہیں چلتی، منزل مقصود تک نہیں پہنچتی، پھٹکے ہوئے راستے پر نکل جاتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، قرآن پاک کی صرف ان آیات کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کا جھوٹا مدعا ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ جو کجی دل والے ہیں، ٹیڑھے دل والے ہیں، جن کی عقل میں فطور ہے، جو ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، جو حقائق چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور چیز سے حقائق جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حقائق کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہاں کون افراد مراد ہیں؟ تو مفسرین نے مختلف قسم کے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ یا تو یہاں نجرانی نصارہ مراد ہیں جو لفظ روح اللہ کے کو لے کے دھوکہ کھا گئے تھے اور دھوکہ دے رہے تھے۔ روح اللہ کا معنی ہے خاص روح، خاص روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے تو خاص روح ہے۔ جیسے کہتے ہیں مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، خاص گھر ہے، کوئی عام گھر نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر پراپرٹی کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ بھئی جو سرکاری زمین ہے وہ ریاست کی ملکیت میں ہے، باقی زمینیں اشخاص کی ملکیت میں ہیں، لیکن مسجد اللہ کی ملک ہے، کسی بندے کی ملکیت میں نہیں ہے۔ مجازن تو ہم بھی مجازی مالک ہیں اپنی پراپرٹی کے بھی، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن چونکہ وہاں ہمارا نام تو جڑا ہوا ہے، لیکن مسجد میں کسی بندے کا نام جڑا نہیں ہوتا، اس اختصاص کی وجہ سے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ لفظ روح اللہ میں ہے۔ تو کہاں وہ معنی جو نصارہ استدلال کر رہے تھے اور کہاں وہ معنی جو حقیقت پر مشتمل ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کجی کن کے دلوں میں ہیں، یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یا تو وہ یہود مراد ہیں جو آیات مقطعات کو لے کر آئے تھے، یا وہ نصارہ مراد ہیں لفظ روح اللہ کو لے کر آئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد خارجی ہیں، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا وہ بد مذہب مراد ہے کہ جو اپنے غلط مدعا کو قرآن پاک سے ثابت کرنا چاہتا ہے اور کھینچ تان کے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، آیات محکمات اور متشابہات۔ پھر متشابہات پر بات چلی تو بات یہ چلی کہ ان کے در پہ کون رہیں گے، یعنی متشابہات کا وجود ہے۔ قرآن پاک نے ایک حصے کو بیان فرمایا،
کہ وجود تو ہے ان کا، اور ان کے در پہ کچھ لوگ رہیں گے، مذموم طریقے سے رہیں گے، یہ بیان کر دیا گیا۔ لیکن دوسرا پہلو بیان نہیں ہوا۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ ان سے کس طرح کا استدلال کیا جاتا ہے۔ علماء نے بیان کیا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استواء علی العرش بیان کیا گیا۔ استواء کا جو لفظی معنی ہے، لفظی معنی وہ بیٹھنے کا بھی کر سکتے ہیں، کئی معنی ہیں اور بھی، لیکن عرش تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق نہیں تھی اللہ تعالیٰ جب بھی تھا۔ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک ہوگا، ہر چیز ما سوی اللہ جو ہے وہ مخلوق ہے، تو عرش پر اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ بداہتاً ایک باطل بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ استواء علی العرش کا معنی کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ متشابہ آیت ہے، لفظی معنی ہمیں ضرور نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے، متشابہ آیات کے بارے میں یہ اسلوب ہوتا ہے اہل حق کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کی تعویل نہیں جانتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں پر وقف ہے، امام شافعی کے نزدیک یہاں وقف نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان آیات کا معنی کوئی اور نہیں جانتا، اور والراسخون فی العلم، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ ان کا معنی جانتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیات نازل ہوں قلب مصطفیٰ پر، نبی اکرم علیہ السلام کے وجود مسعود پر، اور حضور علیہ السلام ان کا معنی نہ جانتے ہوں، اور جب حضور جانتے ہوں آپ کے قرب میں رہنے والے نہ جانتے ہوں، آپ کے قرب سے لپٹے ہوئے نہ جانتے ہوں، تو بات یہ ہے کہ ایک تفسیر کے مطابق، یعنی دو جہتیں میں نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں وہ ان آیات کا معنی جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے۔ فرمایا گیا یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، جو بھی قرآن پاک میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یاد نہیں کرتے یا تزکیہ نہیں رکھتے سوائے عقل والے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر عقل والے ہوتے ہیں۔ جس نے ساری دنیا فتح کر لی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا سکا، اس کی عقل کوئی کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر مظاہر بنا رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ جس نے ساری دنیا فتح کر لی، نہ جانے کیا سے کیا ایجاد کر لیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، اس کی عقل کسی کام کی نہیں ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ راسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لفظ راسخ ہے یہ رسوخ سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا، اور ایسے درخت کو راسخ کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر جس کی جڑیں بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین میں پھیلی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، ہر اہل علم، ظاہر بات ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے اہل علم کا جنہیں الراسخون فی العلم کہا جاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی مدح بیان فرمائی ہے، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کا مقام بیان فرمایا ہے۔ کون ہے وہ علماء؟ بہت ساری علامات بیان کی گئی۔ ایک علامت یہ بیان کی گئی، ظاہر بات ہم علامتوں سے جان سکتے ہیں کہ جو عالم باعمل ہے وہی راسخ فی العلم ہے۔ ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ جس میں 4 اوصاف ہوں، وہ عالم جس میں 4 اوصاف ہوں وہ راسخ فی العلم ہے۔ کون سے 4 اوصاف؟ نمبر 1 پرہیزگاری ہو، نمبر 2 انکساری ہو، نمبر 3 زہد ہو، اور نمبر 4 مجاہدہ نفس ہو۔ بعض نے علامت یہ بیان کی کہ راسخ فی العلم وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو یقین کے ساتھ جانتا ہو اور قرآنی آیات کو دلائل یقینیہ کے ساتھ پہچانتا ہو۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ چونکہ مثال دی گئی جیسا کہ وہ درخت جس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں، زمین میں گرفت کر لیتی ہیں، تو راسخ فی العلم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ عالم جس کے دل و دماغ پر علم نے جڑیں پھیلا لی ہوں اور ایسا قبضہ کر لیا ہو جیسا کہ درخت کی جڑیں زمین میں قبضہ کر لیتی ہیں، اور اس کی جو زبان ہے وہ علمی تقریر کرے اور دماغ علم کو محفوظ کرے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، یہ علامات ہیں راسخ فی العلم ہونے کی۔ اور بعض نے یہ بیان فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ ہے کہ جس کا علم معرفت الی اللہ کا ذریعہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو لے کر کہ ہم قرآن کے جاننے والے ہیں، ہم قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ہمیں قرآن کی معرفت زیادہ ہے، ہم قرآن میں ماہر زیادہ ہیں، ہم قرآن کو بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں، یہ جو دعویٰ ہے اور جو سلسلہ ہے یہ تو خوارج کے زمانے سے چل رہا ہے، بلکہ بعض احادیث میں تو بیان کیا گیا، یعنی کہ جو خوارج ہیں ان کی علامتوں کے طور پہ بیان کیا گیا کہ قرآن عمدہ پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی دعویٰ قرآن آپ کو بہت سارے جگہوں پر ملے گا۔ بات یہ ہے آج کے دور کے اندر بھی، یعنی وہ لوگ جو ایک قرآن پاک کی وہ تشریح بیان کرتے ہیں جو 1400 سال میں بیان نہیں ہوئی، اور قرآن پاک کا نام لے کے اجتہاد اور نہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ راسخ العلم ہیں؟ کیا وہ اس کیٹیگری میں داخل ہیں کہ جس کیٹیگری کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، کتاب اللہ میں رسوخ رکھنے والے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ راسخ فی العلم کی علامتیں کیا ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو راسخ فی العلم جو ہے وہ حق بولتا ہے، حق کی اتباع کرتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ وہ علماء نے بیان کیا کہ ایک پودا کھلتا ہے ریگستان کے اندر، خود ہی خود اگاتا ہے۔ ریگستان میں بھی پودے ہوتے ہیں لیکن ان پہ کیا ہوتا ہے؟ کانٹے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، نہ ان کو جلا سکتے ہیں، نہ ان کو کسی لکڑی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، نہ جانور کھا سکتے ہیں۔ پودا یہ بھی ہے، ہریالی اس میں بھی ہے، لیکن جو فوائد اور خواص ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کس قسم کا پودا ہے۔ تو جو راسخ فی العلوم علماء ہوتے ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت تو یہ ہے کہ ان کی جو علمی پرورش ہے وہ بڑے ہی اسلوب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک کسان بیج اگاتا ہے، بیج اگانے سے پہلے ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس سے سبزیاں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، تناور درخت اگتے ہیں۔ وہ درخت جن کی ٹہنیاں بھی فائدہ مند، پھل بھی فائدہ مند، پتے بھی فائدہ مند۔ تو جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو راسخ فی العلوم لوگ ہوتے ہیں، راسخ فی العلوم علماء ہوتے ہیں، ان کی آبیاری کی جاتی ہے۔ وہ یوں ایک دم سے سامنے نہیں آ جاتے، وہ بچپن سے سیکھنا شروع کرتے ہیں اور بچپن سے علم کی راہ کے اندر اپنی جوانی کو گزارتے ہیں، اور علم ان سے سیکھتے ہیں
کہ جن کا سینہ بسینہ 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 سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور اس آبیاری کے بعد جب وہ خود تناور درخت بن کے سامنے آتے ہیں تو دنیا ان کو ان کے فن سے، ان کے علم سے، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے تلامذہ سے جانتی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک راسخ فی العلوم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، محدث اعظم پاکستان حضرت مفتی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہو سکتا ہے آپ پہلی دفعہ یہ نام سن رہے ہوں۔ آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہوگا کہ جو فیصل آباد شہر ہے اسے سردار آباد کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا مرکز، آپ کا مزار پرانوار اس شہر میں واقع ہے۔ آپ کیا تھے؟ میں آپ کی شخصیت پر بات کروں وقت نہیں، آپ کے علم پر بات کروں وقت نہیں، آپ کی تصانیف پر بات کروں وقت نہیں، بڑا ہی قلیل وقت ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ کتنا علم رکھتے تھے اور ان کے علم میں کتنی برکت تھی اور کتنے بابرکت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی برکتوں سے نوازا۔ ان کے ایک شاگرد محدث اعظم ہندوستان مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک شاگرد مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد حضرت ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک شاگرد مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 3000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف۔ ان کے ایک شاگرد حضرت عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، ان کے ایک شاگرد مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب، ان کے ایک شاگرد حضرت مفتی عبد الرشید صاحب، ان کے ایک شاگرد مفتی محمد حسین سکھر والے صاحب، ان کے ایک شاگرد حضرت علامہ مفتی تحسین رضا خان صاحب۔ یہ وہ اکابر ہستیاں ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے پیچھے ایک جہان چھوڑا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک عالم باعمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر حق کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے گا کہ کسی شخص یعنی کوئی عالم ربانی ہے یا نہیں، اس بات سے اندازہ لگائیے گا۔ یعنی بہت ساری علامتیں ہیں، اور ایک علامت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے، علم کی کیا برکات چھوڑی ہیں۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کا علم اسے برکت دے کر جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہوتا ہے راسخ فی العلم ہونے کی جو علامتیں ہیں۔ ان علامتوں سے جانا جا سکتا ہے کہ راسخ فی العلم کیا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہمیں دے گیا جو آدمی، جو ہستی ایسی باکرامت ہستی ہے کہ جو مفتی اعظم ہندوستان بنا گیا، مفتی اعظم پاکستان بنا گیا، اپنے دور کے مشاہیر ان کی شاگردگی میں داخل ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم ہستی تھی وہ۔ تو خیر، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ رسوخ فی العلم کیا ہوتا ہے۔ اپنے اگلے نقطے طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ آیات کا جو معنی ہے وہ خفی ہے، وہ شیدگی ہے اس کے اندر؟ کیا وجہ ہے؟ متشابہ آیات کیوں ہیں؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اور قربان جائیے مفسرین کرام کے وہ ایمان افروز جوابات بیان فرمائے ہیں کہ دل اش اش کر اٹھتا ہے، دل و دماغ وہ جوابات پڑھ کے روشن ہو جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا تفسیر خازن میں بہت علمی تقریر کی گئی اور متعدد جوابات دیے گئے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد جوابات دیے، تقریباً 5 جوابات دیے ہیں آپ نے کہ کیا وجہ ہے۔ تو چند جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور اہل عرب وہ ہیں کہ جو غیر عربی کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی ہے گونگا۔ انہیں اپنی زبان پر، اس زبان کی خصوصیات پر، اس زبان کی مہارت پر، اس زبان کی صفات پر ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ غیر عربی کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو قرآن عربی میں نازل ہوا، اور قرآن عربی میں نازل ہو کر ان لوگوں کو
چیلنج دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اگر ہمت ہے اس جیسا قرآن بنا لاؤ، ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ تو قرآن پاک کی جو عربی ہے، اندازہ لگائیے کہ کیسی عربی ہے کہ وہ اہل زبان، اہل گھمنڈ، اہل غرور، جنہیں اپنے زبان پر بڑا غرور تھا، وہ عاجز آ گئے، گردنیں نیچی ہو گئیں کہ نہیں، اس کلام جیسا کلام ہم نہیں بنا سکتے۔ اب عربی زبان کے کیا محاسن ہیں؟ عربی زبان کے اندر مجاز بکثرت استعمال ہوتے ہیں، کنایات بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اشارات بکثرت استعمال ہوتے ہیں، تلمیحات بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علم بلاغت میں بدیع اور معانی، یہ جو ابواب ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ عربی کا اسلوب کیا ہے اور عربی کی بلاغت کیا ہے، اور جو قرآن کا معجزہ ہونا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ اس نے عاجز کر دیا اہل عرب کو، اور ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو لا محالہ قرآن پاک میں وہ صاف ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے وہ پہلو موجود ہیں کہ جو اس دور کا تقاضا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کہیں مجاز بیان ہوا، کہیں اشارتاً بات بیان ہوئی، کہیں جو ہے کنایتاً بات بیان ہوئی۔ تو یہ ان پہلوؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کچھ آیات وہ ہیں کہ جس کے اندر معنی واضح نہیں ہے، متشابہ ہیں۔ اب ایک بڑی پیاری بات مفسرین بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، سارا ہی قرآن آسان ہوتا، بالکل واضح 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 معنی ہوتا، پڑھتے چلے جاتے، سمجھتے چلے جاتے، پڑھتے چلے جاتے، سمجھتے چلے جاتے۔ تو جو قرآن سمجھنے میں دشواری ہے، مشقت ہے، سیکھنا پڑتا ہے، عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے، علم بلاغت پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کے اسلوب سمجھنے کے لیے علوم قرآن کے نام سے پورا علم ہے، پوری مشقت، دشواری، صیغے، بلاغت، گرامر، یہ سارے دشواری تو ختم ہو جاتی۔ جب دشواری ہے، مشقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی زیادہ رکھا ہے کہ بندے کی جو محنت ہے، بندے کی جو دشواری ہے، بندے کی جو لگن ہے، ہمت ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، اور پراپر ایک تو وہ ہوتے ہیں، ایک تو مصنوعی دکانیں ہوتی ہیں قرآن سکھانے والی، کہ جو 10 منٹ روزانہ لگا کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں، یا ہفتے میں 2 گھنٹے پڑھا کے کہ جی قرآن سیکھ لیا آپ نے۔ قرآن اس طرح نہیں سیکھا جاتا، قرآن سیکھنے میں مشقت رکھی گئی ہے، دشواری رکھی گئی ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ تو مفسرین نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب باتیں واضح واضح طور پر بیان کر دیتا، یہ مشقت کہاں سے نصیب ہوتی۔ تفسیر خازن میں بڑی پیاری بات کسی کے حوالے سے لکھی گئی کہ قیلا الغنا یورث البلادہ والفقر یورث الفتنہ، کہ جو امیری ہے، نعمت تو امیری بھی ہے، لیکن امیری سستی لے کر آتی ہے، اور غریبی جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چستی لے کر آتی ہے۔ سست آدمی کیسا ہی ہو، آہستہ آہستہ کن ذہنی کی طرف بڑھتا ہے، اور چست آدمی ذہانت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو غریبی بظاہر اس میں مشقت ہے، لیکن چستی لے کر آتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے چستی ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اور غفلت کے آلات غریبی میں کم ہوتے ہیں۔ پیسہ آئے تو غفلت کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ تھا جو میں نے آپ کو سامنے بیان کیا۔ دوسرا پہلو یہ بیان کیا علماء نے کہ اگر پورا ہی قرآن ایک اسلوب میں ہوتا تو عالم اور جاہل کا فرق برقرار نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں تقسیم رکھی ہے، کچھ کم علم والے ہیں، کچھ زیادہ علم والے ہیں، تو اپنے بندوں کا یہ جو امتیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمانا تھا۔ تو اس لیے ہم علماء سے سیکھتے ہیں، ہم علماء کے محتاج ہیں، علماء ہمیں قرآن سکھائیں گے، ہم خود قرآن کا معنی نہیں کر سکتے، لفظی معنی کر کے قرآن نہیں سیکھ سکتے،
قرآن کی مراد کو نہیں جان سکتے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی کہ آخر متشابہ آیات جو قرآن پاک میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معاملہ ہے یہ کیوں فرمایا؟ تو محترم ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو قرآن سے شغف ہے، قرآن سے جو محبت ہے، لگاؤ ہے، اس کو بڑھائیں۔ کب بڑھے گا؟ جب ہم معمول کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ حاشیہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو قرآن کے حوالے سے مدنی چینل پر ایک نہیں، جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ واحد سلسلہ نہیں ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے آتا ہے، 3 سے 4 سلسلے آتے ہیں۔ تلاش میں رہا کریں قرآن پاک کے حوالے سے سلسلہ کب آ رہا ہے۔ شوق کا معنی ہی میلان ہوتا ہے کہ شوق کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ آپ کے دماغ میں چھائی ہوئی ہے ایک بات اور آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور آپ اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا سارا میلان اور رغبت اسی جانب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شوق کا مطلب یہی ہوگا کہ جب آپ کا شغف بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا حشر نہ فرمائے کہ جو قرآن ہی سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن کا غلط مفہوم لے کر، قرآن کا من گھڑت معنی کر کے، قرآن پاک کا جان بوجھ کے غلط استدلال کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خطا فی الفکر سے بچائے، لغزشوں سے بچائے، درست قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام